سورہ احزاب آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے سے الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور جنہیں آپ نے الگ رکھا ان میں سے جسے بھی آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اختیار اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اس پر راضی ہوں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت حلم والا ہے۔ اور ان کے بعد آپ کے لیے اور عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ آپ ان موجودہ بیویوں کی جگہ اور بیویاں بدل لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، سوائے ان لونڈیوں کے جو آپ کی ملکیت ٹھہریں، اور اللہ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، چنانچہ وہ تم سے شرماتے ہیں اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان ازواج نبی سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور اپنی ملکیت میں آنے والوں یعنی لونڈی غلاموں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اے عورتوں، تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے پاس اس مدینے میں تھوڑی مدت ہی رہ سکیں گے۔ وہ دھتکارے ہوئے ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے،
اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر؟ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ابد تک رہیں گے۔ وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے اسے اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے رتبے والا تھا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر رحم فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ۔